کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 28 باب ہے۔ پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں اور سب غور سے توجہ سے سنیں۔ اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن ہو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں۔ اب توجہ فرمائیں، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو۔ آگے لکھا ہے جہاں خداوند پڑا تھا، آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آپ کے سامنے اس ورس میں 4 پوائنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق کیا ہے؟ جی اٹھا ہے۔ کون جی اٹھا ہے؟ یسوع مسیح۔ وہ اپنے کہنے کے مطابق، اور اس کے ساتھ آگے لکھا ہے کہ ان عورتوں سے کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کسی کو یاد ہے؟ 4 لفظ تھے، 4 باتیں ان سے کہی گئی۔ کسی کو یاد ہے؟ آؤ دیکھو، جاؤ اور کہو۔ یہ 4 لفظ ہیں۔ آپ سب یہیں پر ہیں؟ اداس تو نہیں ہے؟ کوئی سوچ تو نہیں رہے؟ اب یہ باری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سنیں۔ خدا کا کلام اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں شفا دیتا ہے۔ خدا کا کلام ہمارے گھریلو پریشانیوں کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ کب؟ جب ہم توجہ سے خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ میں اپنی حاضر جماعت کے لیے اور ان بہن بھائیوں کے لیے جو پاکستان کے 4 صوبوں سے اور پاکستان سے باہر ہمارے ساتھ ایسٹر کی پہلی عبادت میں شریک ہیں، میں آپ سب کو اپنی کمیٹی کی طرف سے ہیپی ریزریکشن ڈے کہتا ہوں۔ آواز نہیں آئی؟ ہاں، آگے آپ لوگوں کو بھی بولنا چاہیے کہ آپ کو بھی مبارک ہو۔ اور جو سن رہے ہیں وہ اپنے جو ہے ویوز میں لکھ سکتے ہیں، کمنٹس لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں
یہ پیغام جو ہے 4 حرفی میسج ہے۔ 4 حرفی میسج کیا ہے؟ یاد ہو گیا آپ لوگوں کو؟ نہیں؟ آؤ، دیکھو، جاؤ اور کہو۔ What we learn from these 4 words، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا مسیحی ایمان کا بنیادی جز ہے۔ اگر کوئی مسیحی خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو نہیں مانتا یا اس کی نفی کرتا ہے تو وہ مسیحی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلے دنوں خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کو سیلیبریٹ کیا۔ تو ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ، ہمارا جو رواج ہے، کلچر ہے، جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہم اکثر یہ کہتے ہیں ہیپی ایسٹر۔ تو اس کے اوپر بڑی لے دے ہوتی ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے اور نہیں کہنا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا سوچتے ہیں یا آپ کی سوچ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہیپی ایسٹر کی جو بنیاد ہے وہ پیگنزم پر ہے، وہ بت پرستی پر رکھی گئی ہے، جو کہ ایک دیوی کا نام تھا جس کا نام استرا تھا، اور ایسٹریٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ دیوی جہاں بھی گئی، جس ملک میں بھی گئی، اس کے نام کیا ہوتے رہے؟ بدلتے رہے۔ ایران میں، عراق میں، مصر میں، ان علاقوں میں جو ہے اس کے ہر جگہ پر اس کا نام مختلف نام ہوتا تھا۔ تو کیا مجھے اور آپ کو ہیپی ایسٹر کہنا چاہیے؟ میرا مضمون تو نہیں ہے، کیونکہ میرا مضمون وہ 4 لفظ ہیں۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ کیونکہ یہ ایک ایشو ہے تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے، پھر کسی وقت یا اگلے فرائیڈے یا اس کے بعد باقاعدگی کے ساتھ ہم اس کے اوپر ہم میسج سنیں گے۔ اب ایسٹر جو عبرانی میں جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ پاش کا لفظ استعمال کا یا پیسک۔ عبرانی میں ایسٹر کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ پیسک یا پاش کا، عید پاش کا، جو کہ ہمارے کیتھولک لوگ اس لفظ کو بہت استعمال کرتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں عید پاش کا، جس کو ہم انگلش میں پیس اوور فیسٹ بھی کہتے ہیں۔ اور عید فصح بھی اسی سے لیا گیا ہے، کیونکہ عید فصح بھی موسم بہار میں آتی تھی اور ایسٹر بھی جو ہے انہی دنوں میں آتا تھا۔ تو چونکہ میرا یہ مضمون اس وقت نہیں ہے تو میں اس طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا، میں نے تھوڑا سا ذکر کیا۔ اور ایسٹر لفظ کیا بائبل میں استعمال ہوا یا نہیں ہوا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ہوا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہوا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس انگلش بائبل ہے، کنگ جیمز ورشن، اگر دکان بک شاپ کھلی ہوئی ہے وہاں سے بائبل لے آئیں، اور کنگ جیمز ورشن اگر آپ کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو کنگ جیمز ورشن اس کے 12ویں باب کو آپ پڑھیں کہ جب ایسٹر کا دن آیا، بھائی سنی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ بھی اعتراض کرتے تھے. پھر میں نے ان کو یہ لفظ کا ایسٹر کا بتایا کہ بائبل کا لفظ یہ ایسٹر میں استعمال کیا گیا ہے، اور میں نے ان کو پڑھایا انگلش میں. تو لہذا آپ کی مرضی ہے، میں آپ کے اوپر لاگو نہیں کر رہا کہ آپ ضرور بولیں. اگر کسی کو ایسٹر بولنے سے کسی کے ایمان کو ٹھیس پہنچتی ہے تو آپ ایسٹر نہ بولیں، اب اس کی جگہ کیا بولیں؟ ہیپی ریزریکشن ڈے بولیں. تو لہذا یہ دونوں باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دی. جتنے مجھے سن رہے ہیں، میں نے ایسٹر کے بارے میں بتایا، اور ایسٹر کی اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں ایسٹر، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا. تو میں اب اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. یعنی خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک کیا کرتا رہا؟ زور سے بولیے. لوگوں کو نظر آتا رہا. کیوں نظر آتا رہا بھائی؟ اب بولے، زور سے بولیں. تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یسوع کیا ہے؟ زندہ ہے. ہم من گڑت کہانیوں پر ایمان نہیں لائے. 40 دن تک بے شمار خداوند یسوع مسیح کے ظہور ہیں، لیکن چند ایک کا ذکر کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. یروشلم کے اندر خداوند یسوع مسیح کے 6 ظہور ہیں، اور گلیل میں خداوند یسوع مسیح کے 7 ظہور ہیں. سب سے پہلے خداوند مریم مغدلینی میں پر ظاہر ہوا، جس میں سے خداوند نے 7 بدروہیں نکالی تھی. فرسٹ آف آل، فرسٹ اپیئرنس، پہلا ظہور. دوسرا ظہور جب عورتیں جا رہی تھیں گلیل کو، تو اس وقت دوبارہ خداوند چند عورتوں پر ابھی ہم نے پڑھا ہے وہ ظاہر ہوا. اور ہفتے کے پہلے دن، ہفتے کا پہلا دن کون سا بنتا ہے؟ زور سے بولیے گا. اتوار. ہفتے کا پہلا دن اتوار بنتا ہے، اور اتوار کو 7 دفعہ خداوند خدا لوگوں پر ظاہر ہوا ایک ہی دن. یعنی الصبح ہو پھٹنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے خداوند خدا مریم مغدلینی پر ظاہر ہوا، اور شام کو توما کے بغیر 10 یا 11 کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 12واں شاگرد متیاس جو ہے یا متیا جو ہے وہ چن لیا گیا تھا، جس کا ایمال پہلے باب میں جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. تو توما کے بغیر 11 رسولوں پر ظاہر ہوا. پھر اسی دن جو ہے رات کو سارے رسولوں پر خداوند خدا ظاہر ہوا. اس کے بعد اگر آپ پڑھیں پہلا کرنتھیوں 15 باب، پانچویں آیت. تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو، کیفا سے مراد پطرس ہے، کیفا کو اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہودا اسکریوتی نے تو اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا، تو کیا پالوس رسول کو اس بات میں غلطی تو نہیں لگی کہ اس نے 12 رسولوں کے نام کیوں لیے؟ تو جس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ ان میں سے ایک کو جو ہے اس کی جگہ پر چن لیا گیا تھا. کیونکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں یہ حوالہ بھی میں نے زبانی بولا تھا، ایمال پہلا باب،
اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو میرے ساتھ سٹڈی کریں. ورس نمبر 22، اعمال پہلا باب 22 ہے. ایکٹ چیپٹر 1 ورس نمبر 22. پھر انہوں نے دو کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا ہے جس کا لقب یوستس ہے، دوسرا متیہ کو جس کو متیاس ہم کہتے ہیں، اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند تو جو سب کے دلوں کو جانتا ہے، یہ ظاہر کر کے ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ چلا گیا ہے. پھر انہوں نے ان کے بارے میں قرعہ ڈالا اور قرعہ متیہ کے نام کا نکلا، پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہو گیا. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 12 ہو گئے. تو اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ 12 پر وہ ظاہر ہوا تو اس وقت متیہ بھی ان کے ساتھ تھا. کیفا کو دکھائی دیا. اور پھر لکھا ہے 6 آیت میں، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو علی پر مصلوب ہوا تھا یا اس کا کوئی ہم شکل تھا. اور جو جی اٹھنے والا وہ کون ہے؟ اگر آپ کے پاس یہ سہولت ہے تو یہ مضمون آپ ضرور سنیے گا، آپ کو بہت برکت ملے گی اور فل آف انفارمیشن یہ میسج ہے اور آپ برکت پائیں گے. تو لہذا یہاں پر ہم نے یہ سیکھا کہ ان میں سے کوئی زندہ بھی تھے. تو جو لوگ اعتراض کر رہے تھے ان کے پاس یہ ثبوت تو موجود تھا، جو لوگ وہاں پر موجود تھے، اور ان سے وہ جا کے بات کو جو ہے کلیریفائی کر سکتے تھے، کیونکہ اس کے گواہ اس وقت زندہ تھے، موجود تھے. اور پوری ہسٹری میں ان کا ذکر جو ہے ہمیں ملتا ہے، صوبے دار نے اقرار کیا. اگر آپ گاسپل آف میتھیو چیپٹر 27 اس کی 50 آیت سے لے کے 58 آیت تک پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ سپاہی جس کی ڈیوٹی تھی جب بنچال آیا، زمین لرزی، چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور مردے جی اٹھے، تو لکھا ہے کہ وہ آدمی، وہ سپاہی کیا ہو گیا؟ اس نے یقین کیا کہ ہاں یہ واقعہ ہی کیا ہے، خدا کا بیٹا ہے. زوردار تالیہ خدا کے جلال کے لیے. رومی حکومت کی کتابوں میں، ہسٹری میں اس کا بیان موجود ہے کہ یسوع زندہ ہے. یہودیوں کی کتاب مشنا کے اندر، تالمود کے اندر موجود ہے کہ یسوع زندہ ہے. رومی حکومت کی جو ہسٹری دان ہے یوسفس، اس نے جو بک لکھی اس میں یہ موجود ہے کہ یسوع زندہ ہے اور وہ جی اٹھا، اس کا کوئی ہم شکل نہیں جی اٹھا. تو مسیحوں کا یہ ایمان ہے، بلکہ میں اس مضمون کے اندر دیگر جو کتابیں ہیں جو انکار کرتے ہیں، آپ ضرور اس میسج کو بھی سنیں جو میں نے حوالہ جات کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ جو ہے بڑی دلیری کے ساتھ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بارے میں بتایا ہے. تو لہذا لکھا ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق کیا ہے؟ جی اٹھا ہے. یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق. اور اس کے بعد یہ میں اینڈ میں کلیئر کروں گا کہ کیا کہا تھا شاگردوں سے. آؤ دیکھو
جاؤ اور کہو. اس میں بشارت کا مضمون غالب ہے. آج ٹھنڈے کمروں میں سونے کا وقت نہیں ہے. رام دہ گدوں پر ریسٹ کرنے کا وقت نہیں ہے. خداوند خدا یہ چاہتا ہے جب حقیقت روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے اور اس کو بیان نہ کیا جائے تو ہم زیادہ گنہگار ہیں. Am I right? آواز نہیں آئی؟ Yes. اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہم سب سے زیادہ کیا ہیں؟ بد نصیب ہیں. وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. یہ پیغام صرف ان عورتوں تک محدود نہیں ہے. یہ پیغام جتنے اس وقت مجھے سن رہے ہیں آپ کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان عورتوں کے لیے تھا. اور جتنے مجھے ویڈیو کے ذریعے سن رہے ہیں آپ کے لیے بھی اتنا ضروری ہے. کیا ضروری ہے بھائی؟ ہم نے یسوع کی منادی کرنی ہے. آج صبح سے لے کے شام تک کیا کسی کو ہم نے یسوع کے بارے میں بتایا ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے؟ بائبل بھری پڑی ہے، خاص کر اعمال کی کتاب وہ نظیر دے دے کر ثابت کرتے رہے کہ یسوع جی اٹھا ہے. ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، انہوں نے دکھ اٹھائے، شیروں کی مان میں ڈالا گیا، تپتے کڑاہوں میں ڈالا گیا. جو آخری ظہور ہے وہ 98 برس کا آدمی تھا جس پہ خدا ظاہر ہوا. یاد آ رہا ہے؟ جزیرہ پتمس میں خداوند خدا یوحنا پر پہلے بھی ظاہر ہوا، 12 پر ہے. پھر جو ہے تقریباً اس وقت جو ہے 34-35 سال ایج ہوگی، اور 90 اس وقت ابھی تک پہلی صدی میں یوحنا زندہ تھا. He was 98 years old. خداوند یسوع مسیح دوبارہ اس پر ظاہر ہوا. ہیلیلویا. ہم خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں. سب سے پہلا ظہور کس پہ ہوا؟ ابھی بتایا تھا میں نے، مریم مگدلینی پر. اس کے اوپر ظاہر ہونے کی ریزن کیا ہے؟ ساری جو باقی خواتین تھی وہ چلی گئی، اس نے قبر کو چھوڑا نہیں. وہ اپنے مسیحا سے اس قدر والہانہ محبت کرتی تھی، اتنا پیار کرتی تھی، اس کے آنسو تھمے نہیں تھمتے تھے. وہ روتی رہی، بائبل یہی کہتی ہے، وہ روتی رہی، آنسو بہاتی رہی. اور جب وہ رکی رہی تو خداوند خدا اس پر ظاہر ہوا. ہمارے آنسو بڑے قیمتی ہیں. زبور نویس کہتا ہے کہ تو نے میرے آنسوؤں کو مشکیزے میں بند کر لیا ہے. یہ آنسو پتہ آپ کو میڈیسن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ جو ٹیئر مرے ہیں یہ میڈیسن بنانے میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں. آپ ٹیئر گلینڈ جن کی جو ہے آنکھ کی پتلی سوکھ جاتی ہے جس کو ہم کورنیا کہتے ہیں، ان کو ٹیئر جو ہے لوشن دیا جاتا ہے. ٹیئر وہ لوشن ہوتا ہے جو کہ جو ہمارا یہ پتلی جو ہے بڑی سینسٹیو ہے، ذرا سی ڈرائی ہوگی تو آپ کو خارش شروع ہو جائے گی. تو اس میں ڈالنے کے لیے اس کو ڈرائی رہنا چاہیے. اور آپ دیکھا کہ بغیر آپ کہیں گے میں میڈیکل میں چلا گیا میں کیا کروں، آپ جدھر ہی مجھے لے جائیں گے میں ادھر ہی چلا جاتا ہوں. تو آپ بغیر سوچے سمجھے ایک ایکشن کرتے رہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بلنکنگ آف آئیز. واٹ ڈز اٹ مین؟ آنکھوں کا جھپکنا. آپ بغیر سوچے سمجھے آنکھیں جھپکتے رہتے ہیں. اب میں یہ نہیں بولوں گا کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھیں کہ ایک منٹ میں کتنی بار آپ آنکھیں جھپکتے ہیں.
میں نے میڈیکل اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ تجربہ کیا جن کو میں پڑھاتا تھا، 1 منٹ میں کم از کم 15 بار انسان اپنی آنکھ بلنک کرتا ہے، اندازہ لگائیں اسے۔ اتنا ہمارا جو ہماری پتلی جو اتنی سینسٹیو ہے، خداوند اسی کا تو ذکر کرتا ہے، جو میرے لوگوں کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ پالوس رسول پر دمشق کی راہ پر خداوند کا ظہور ہوا جب وہ تقریباً 33 برس کا تھا، اور 5 عیسوی AD میں وہ پیدا ہوا، اور ٹوٹل عمر جو ہے اس کی تقریباً 62 سے لے کے 65 سال تک بن جاتی ہے۔ تو راستے میں خداوند خدا اس پر ظاہر ہوا، اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے ایک لفظ بولا، اے خداوند تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ پوری بائبل بھری پڑھی، اگر آپ بائبل کے گرد ہیں، ڈسائپل ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں، تو جہاں کہیں بھی کسی نے خداوند کہا ہے اسی وقت فی الفور اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ اندھا، اے خداوند وہ کون ہے جس پر میں ایمان لاؤں؟ اس نے خداوند کہا تو کا جیون بدل گیا۔ اس نے کہا اے خداوند، سول نے کہا اے خداوند، پوری بائبل اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو جہاں جہاں آپ دیکھیں گے جس کسی نے جو ابھی ایمان نہیں لایا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کنورشن سے پہلے کی بات، جس کسی نے خداوند کہا اسی لمحے اس کا جیون بدل گیا۔ یہ کیا لفظ ہے یار، خداوند یہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ جب اس نے جان دی تو زمین لرز اٹھی، چٹانیں کیا ہوگی؟ تڑک گئی۔ ہم ہر سال ایسٹر مناتے ہیں لیکن ہماری چٹانیں تو تڑکتی نہیں، ہم تو ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں، جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور جب یسوع نے جان دی تو پھر اور کیا ہوا تھا بھائی؟ سب سے پہلے عقل کا پردہ پھٹا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہوا تھا؟ زمین لرز گئی۔ نمبر 3 کیا ہوا تھا؟ چٹانیں تڑک گئی۔ نمبر 4 کیا ہوا تھا؟ قبریں کھل گئی۔ یاد رکھنا ہے سیکوینس کو، قبریں کھل گئی۔ نمبر 5 کیا ہوا تھا؟ مردے زندہ ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ نہیں جی ابھی نہیں، مردے زندہ ہو گئے، لیکن لکھا ہے کہ یسوع کے زندہ ہونے کے بعد 3 دن تک کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے، 3 دن تک وہ قبروں میں ہی رہے۔ آپ پڑھ لیں جو حوالہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، وہ قبروں میں رہے۔ جو گورکھر تھا جو کہ قبریں کھوتے ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، لوگ آئے ہوں گے لیکن کسی کو نظر نہیں آئے۔ وائی؟ کیونکہ ان کا جسم کیا تھا؟ جلالی بدن تھا، اس لیے ہر آنکھ ان کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ جب یسوع جی اٹھا تو جی اٹھنے کے بعد پھر وہ مقدس شہر ہولی سٹی میں گئے اور ایمانداروں کو دکھائی دیے۔ سب نے نہیں دیکھا اس وقت بھی اپنوں نے جاتے دیکھا اور اپنے ہی آتے دیکھیں گے۔ ہم کچھ لکھا کہ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آئیں، کچھ اپنے آپ کو پریپیئر کریں اور تیار کریں اس کلام پر۔ تو کلام مجھ سے لمبا ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، میں کوشش کرتا ہوں کوئی شارٹ کروں، اور تقریباً 10 منٹ رہتے ہیں۔ تو اب لکھا ہے کہ آؤ اور دیکھو، اس میں یہ ہے کنفرمیشن کہ یقین کر لو، اچھی طرح سے دیکھ لو، دیکھ بھال لو۔ جہاں تم جب آئی تھی اس وقت بھی آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اب بھی تم دیکھ لو، پکا یقین کر لو۔ اور اس کے بعد کیا لکھا ہے؟
جب انہوں نے یقین کر لیا تو پھر دوسرا کلمہ صادر فرمایا، اب کیا کرو، جاؤ اور پھر کیا ہے، کہو کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دو، دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دو کہ یسوع جی اٹھا۔ زوردار تالیاں خدا کے جلال کی اور جوش کے ساتھ، ہالےلویا رب العزیز رب اندر دو رب العزیز رب العزیز رب العزیز، ہالےلویا ربی رب العزیز رب العزیز۔ یسوع زندہ ہے، بولے سب بولے میرا یسوع زندہ ہے، زور سے بولے میرا یسوع زندہ ہے، میرا یسوع زندہ ہے۔ دیکھ میں مر گیا تھا اور اب میں زندہ ہوں، رب العباد تک زندہ رہوں گا، اب میں زندہ رہوں، اب میں مرنے کا نہیں۔ ہالےلویا، that is fact of Christianity۔ خداوند خدا اپنے کہنے کے مطابق کیا ہے، جی اٹھا ہے۔ اب میری اور آپ کی باری ہے کہ ہم جی اٹھے یسوع کی کیا کریں، منادی کریں۔ میں صرف کہہ نہیں رہا، آپ رکشے میں آتے ہیں یسوع کے بارے میں بتائیں، ڈرے نہیں۔ جو رات ہماری قبر میں ہے وہ قبر میں ہوگی، اس سے پہلے کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ڈو یو بلیو دیٹ؟ میں اسی ایمان میں بڑے بڑے جو ہے ایسے ایسے مضمون جو ہے آن لائن فیس بک پہ ڈال دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ کیسے دلیری کے ساتھ میں ان مضامین کو فیس بک پہ ڈالتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو سیدھا یسوع کے پاس جاؤں گا۔ جیسے وہ 350 لوگ جو ہیں سری لنکا میں ہلاک شہید ہوئے، وہ شہید ہوئے، وہ سیدھے آسمان پر چلے گئے، اور مارنے والے کہاں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ ایویں انہوں نے غلط فہمی جو پایا کہ تجھے جنت جاؤ گے۔ قتل کرنے والے یسوع نے کیا کہا تھا کہ جو قتل کرتے ہیں وہ قتل کیے جائیں گے۔ تو یہ میرا مضمون، اس طرح میں نہیں جاتا، اور خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ اس بات پر غور کریں۔ وہ اپنے کہنے کے مطابق کیا ہے، جی اٹھا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے جی اٹھنے سے پہلے منادی کی، متی 16 باب اس کی 21 آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر زہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کے ہاتھ سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اپنے کہنے کے مطابق میں اس کو ثابت کر رہا ہوں۔ مرکز 8 باب اس کی 31 آیت ہے۔ پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا، ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کر دیں اور وہ قتل کیا جائے، اور تیسرے دن مردوں میں سے کیا ہو، جی اٹھے۔ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ اب آجیں لوکا 8 باب اس کی 22 آیت ہے، اور کہا ضرور ہے ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے۔ مقدس یوحنا کی انجیل 2 باب اس کی 19 آیت ہے۔ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے کیا کروں گا، تیسرے دن جو اٹھا کھڑا کروں گا۔ وہ سمجھے نہیں ہے، اور انہوں نے کہا، مسیح یسوع نے اپنے مقدس کے بارے میں کہا، وہ اپنے کہنے کے مطابق کیا ہے، جی اٹھا۔ تو اس نے جانے سے پہلے کیا کہا یہ بھی ہم دیکھ لے کہ خداوند یسوع مسیح کے کہنے، اعمال پہلا باب میرے ساتھ نکالیں۔ دوسری آیت، اور اس دن تک جس میں وہ رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، اور چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ کیا باتیں کہتا رہا؟ آئے میرے ساتھ دیکھیں لوکا 24 باب اور اس کی 49، گاسپل آف لوک چیپٹر 24 ورس نمبر 49۔
اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ یسوع ان 40 دنوں میں یہ منادی کرتا رہا، ان کو یہ ساری باتیں کیا کرتا رہا؟ بتاتا رہا۔ اور سب سے پہلا جو ظہور خداوند یسوع مسیح کا ہوا، اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا، متی 28 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ زندہ ہونے کے بعد جب شاگردوں پہ زہر ہوئے تو کیا کہا؟ 19 آیت ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا کرو؟ بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یسوع مسیح 40 دن میں کیا کہتا رہا، کیا بتاتا رہا؟ پہلا پوائنٹ، یسوع نے لوگوں کو پورا یقین دلا دیا کہ وہ کسی بھوت کو نہیں دیکھ رہے، اور اسی لیے یسوع نے کہا کہ مجھے دیکھو۔ روح کی کوئی ہڈی یا کوئی ایسا گوشت نہیں ہوتا، وہ تو اسپرٹ ہے، وہ جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھا اور کہا کہ ٹھہرے رہو۔ نمبر 1، جب تک کہ تمہیں روح القدس نہ ملے اور عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے، اور پھر کہا جاؤ تمام قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا کرو؟ بپتسمہ دو۔ اور اسی لیے تو خدا نے اپنے پاک روح کو کیا کیا؟ نازل کیا۔ جب روح القدس نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے بھائی؟ قوت پاؤ گے۔ ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہیں مل جاتا۔ 10 یا 9 گریڈ کا ایک سپاہی جو ہے، ٹریفک پولیس جو ہے، وہ بڑے آفیسر کو روکتا ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ کیوں رک جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے، وہ لباس جو ہے اس اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ لباس اتار دیتا ہے تو پھر وہ ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ قوت کا لباس میرے اور آپ کے لیے بندوبست کیا ہے، اور رومیو 13 باب کی 14ویں آیت میں کہ مسیح یسوع کو پہن لو۔ یہ لباس ہے، ہمارا لباس کیا ہے؟ یسوع ہے۔ ہالےلویا، پریز گاڈ۔ مسیح یسوع کو پہن لو، ہمارا لباس کیا ہے؟ روح القدس ہے۔ اور قوت کے لباس کے لیے جو یونانی ٹرم استعمال کی گئی ہے وہ دونامس ہے۔ کیا ہے؟ دونامس۔ اسی سے انگلش کا لفظ ڈرائیو کیا گیا ہے ڈائنامائٹ۔ ڈائنامائٹ کیا ہے؟ یہ وہ مواد ہے جو پہاڑوں میں رکھ دیا جاتا ہے، جب وہ مواد پھٹتا ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ تو یہ وہ اختیار ہے جو خداوند خدا نے ایمانداروں کو دیا ہے کہ جب وہ سٹیج پر جاتے ہیں اور اس دونامس کو، اس پاور کو جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہیں ملتا، جب تک کہ تمہیں دونامس نہیں ملتا، اور جب تمہیں دونامس مل جائے گا، قوت کا لباس مل جائے گا، تو آپ کے لباس سے ہالےلویا خدا کی قدرت جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی۔ ایسے ہی جیسے پترس کے سائے سے لوگ شفا پاتے، اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے، مردے زندہ ہو جاتے۔ ہالےلویا، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہالےلویا۔ آج ہماری کلیسیوں میں ٹھنڈے مذہبے ہیں، ٹھنڈے خادم ہیں، کوئی روحانیت نہیں ہے،
کوئی دونمس نہیں ہے، قوت کے لباس کے بغیر گزارا چل رہا ہے۔ یقین جانے، میں آن دی ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ اب کام پادریوں کا نہیں ہے، ڈائسس کا نہیں ہے، یہ کام میرا اور آپ کا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، یہ کام میرا اور آپ کا ہے۔ ہم پچھلے دنوں آپ لوگ دعا بھی کرتے رہے، کنونشن میں گئے، تقریباً جتنے لوگ تھے سب نے، میں نے کہا بہت سارے خادم صحیح بات بتاتے نہیں، برکت کے لیے کھڑے جو، میں نے کہا کہ وہ لوگ کھڑے ہوں، غور سے سنیں، جنہوں نے آج تک توبہ نہیں کی، وہ لوگ کھڑے ہوں۔ اور تقریباً جتنے وہاں تھے سب کے سب لوگ کھڑے تھے۔ یہ پکی ہوئی فصل کاٹی، خداوند چاہتا کہ میں اور آپ کیا کریں؟ پکی ہوئی فصل کاٹیں، ہم کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں۔